بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 146واں دن 26 جمادی الاولی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ خندق کھودنے میں صحابہ کی قربانی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے دیکھ کر یہ دعا دی: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش محبت میں کہنے لگے: نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر آنا۔ حضرت ابو قرصافہ جندرہ بن خیشنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں اپنی والدہ اور خالہ کی پرورش میں تھا۔ میں جب بکریاں چرانے جاتا تھا تو میری خالہ مجھ سے کہتی تھی کہ محمد کے پاس کبھی مت جانا، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی میں بکریاں لے کر گھر سے نکلتا اور بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلا جاتا اور ان کی باتیں سنتا۔ جب میں شام کو بکریاں لے کر واپس گھر جاتا تو میری خالہ کہتی کہ بکریوں کے تھن کیوں خشک ہیں؟ تو میں کہتا پتہ نہیں۔ دوسرے دن بھی یہی کہا۔ تیسرے دن بھی میں معمول کے مطابق بکریوں کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور اسلام قبول کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی خالہ کا اور میری بکریوں کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں لے آؤ۔ میں لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بکریوں کے پیٹ اور تھنوں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی تو ساری بکریاں موٹی ہو گئیں اور تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ جب شام کو میں بکریاں لے کر گھر آیا تو خالہ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا روزانہ جہاں چراتا تھا آج بھی وہیں چرائیں، لیکن میں اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میں نے والدہ اور خالہ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا تو وہ خود کہنے لگیں ہمیں بھی محمد کے پاس لے چلو۔ میں ان کو لے گیا تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، امانت کا واپس کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ: اگر کسی شخص نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیک اولاد کے لیے دعا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے: رب ہب لی من الصالحین۔ ترجمہ: اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، کفر کرنے والوں کا ناکام ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔
نمبر 7، دنیا کے بارے میں صرف دنیا کی نعمتیں مانگنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے جو شخص اپنے اعمال کے بدلے میں صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو یہ اس کی نادانی ہے، اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالی کے یہاں دنیا اور آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، لہذا اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایک ساتھ جنت میں جانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مسواک کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، پھر ایک ایک پتھر اور درخت کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور جب تم کوئی برا کام کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی اچھا کام کر لیا کرو، پوشیدہ گناہ کے بدلے پوشیدہ نیکی اور کھلم کھلا گناہ کے بدلے کھلم کھلا نیکی کر لیا کرو۔